نور محمد مہر صاحب ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور گیسٹ موجود ہیں صدر پاکستان ڈرگ لائرز فورم نور محمد مہر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ وہ دوائیاں ہیں جو کہ بہت مطلب ضرورت والی جو ہیں صرف اور صرف ان کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے اور جو ان پہ مہنگائی ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ یوز میں نہیں آتی ہیں، لیکن اگر میں اپنی جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق اگر میں دیکھوں تو ذیابیطس سے ریلیٹڈ تھائرائیڈ اور سانس کی بیماریاں یہ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جو میرے خیال میں پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگوں کو جو ہے یہ دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں اور ان کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور اگر اضافے کی میں بات کروں تو 100% جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، دوائی جو بھی ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے نا وہ اہم ہوتی ہے مریض کے لیے، بالکل اس کا یہ تعین کرنا کہ وہ اہم ہے کہ نہیں ہے اور عام ہے یا خاص ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تقریباً 90% دوائیاں اسینشل میڈیسن لسٹ جو حامد صاحب فرما رہے ہیں تقریباً کچھ 400 کے قریب، ان کے علاوہ تقریباً 90,000 جو برانڈز ہیں جو مارکیٹ میں ہیں ان کی قیمتیں ڈی کنٹرولڈ ہیں۔ ڈی کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ مینوفیکچررز کی مرضی ہے اور امپورٹرز کی کچھ دوائیوں پہ مرضی ہے کہ وہ جب چاہیں دوائیوں کی قیمتیں بڑھا سکتے ہیں۔ جب پچھلی جو نگراں کاکڑ حکومت تھی 18 فروری 2024 کو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ پرائس جو ہے قیمتیں تعین جو گورنمنٹ کرتی ہے وہ نہیں کرے گی، صرف اسینشل میڈیسن لسٹ کی کرے گی۔ باقی جو 90,000 برانڈز ہیں ان کی جو ہے اوپن مارکیٹ ہے، مارکیٹ فورسز کی مرضی ہے، وہ جب چاہے مریضوں کو ذلیل کرنا چاہیں، مہنگائی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جب اتنی بڑی ہو گئی تو جب ہوا یہ نوٹیفیکیشن تو ہم نے ہائی کورٹ لاہور میں اس کو چیلنج کیا، پھر نہیں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تو 30 مئی 2024 کو انہوں نے جو پچھلا کاکڑ حکومت کا فیصلہ تھا جو غیر قانونی فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا انہوں نے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر انسولین جو ہے اس کا پین جو ہے وہ اس کی قیمت 114% بڑھ جاتی ہے، مطلب 2200 سے جو ہے وہ 4,720 روپے کا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو بواسیر کی دوائی ہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی وہ پہلے 85 روپے کی تھی، پھر 290 روپے کی ہوئی، اب 350 روپے کی ہے۔ اس طرح ہزاروں دوائیوں کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں، آئے روز بڑھتی ہیں۔ اب عام آدمی جو غریب آدمی ہے وہ کہاں پہ جائے؟ اگر صرف یہ ملک جو ہے، دیکھو دوائی جو ہے نا مجبوری ہوتی ہے، وہ کوئی عیاشی تو ہوتی نہیں ہے کہ جی آٹا کم کھا لیں گے زیادہ کھا لیں گے۔ جب ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دی ہے تو وہ مریض نے کھانی ہے۔ جب مریضوں کی مجبوری ہے جس کا ایک پاکستان میں خاص طور پہ امپورٹ کی دوائیاں جو ہیں ان کی مصنوعی طور پہ قلت کی جا رہی ہے۔